صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے۔ مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ، تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر۔ اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے، سمجھ لیجیے ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے، اتنی حرکت تو۔ اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک؟ اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں جمع کرتے ہیں، مت پہنیے پھر۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے، جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو۔ یہ منع ہے انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا، یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے یہ نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے۔ اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹکاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں۔ تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی ہے جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یہ چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی۔ تو یاد رکھ لیجیے اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے، ہے نا؟ تو لہٰذا unnecessary ایکشنز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو۔ مطلب اگر کنکریاں ہیں، چبھنے والی چیزیں، تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، 1 ٹائم کر سکتے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں۔ تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا میں کہوں گا، آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں،
لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف، یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا، اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں۔ اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں، یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار، کیا کرنا ہے سوچ، تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں تاکہ کھڑے نہ ہو۔ جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر، تو پھر ایک بار تو اجازت ہے، آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے، اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا، تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھپے، بعد میں مسجد کے بعد پھینک دے لے جا کر اس، ٹھیک بہریا۔ تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا اور کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، ٹھیک۔ آگے فرمایا، بلکہ معاف کرنا، پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں، سجدے کی جگہ میں جو ہے، اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے، جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار۔ آگے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اور کہتے اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو، اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو، یاد رکھیں۔ اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں، گول گول ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں، پھر ایک بار ہو تو جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے کچھ ایسی ایزا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نمازیں ضائع ہوں گی۔ ایزا دینے کا الگ چیز ہے، کنکریاں ایزا نہیں دیتے ہیں۔ ریت عموماً آپ کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی، ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے، تو نماز میں درست نہیں۔ بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے، ہر سجدے میں سر صاف کرتے، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے، تو بہت سے لوگ تو سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہوئے دیکھتے، سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں، اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے، بالکل درست نہیں ہوگا۔ ہم ایک بار کوئی حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا، ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار، داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، ایکسٹرا ہے۔ کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل۔ یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا، بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے، فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں، غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے، جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا، نماز میں ڈکار نہیں، یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے، پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے ہیں ہم کو ڈسٹرب ہوتا، یہ نماز کا پارٹ ہے، نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے ہیں اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، یہ نماز کا پارٹ ہے۔ جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، کچھ اور باقی چیز۔ اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے، تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو، آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ لیں۔ اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا، یہ درست نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے۔
تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا، دعا کر سکتے آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں۔ اس کے علاوہ آپ کیجیے، پھر قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائے گا، پھر نماز۔ مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے، تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہوگا، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا، بتائیے آپ؟ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا، کہا کہ پہلے کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کا الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، یہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھے لیپ پر اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی ہے عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں، وہ سنت ہے آسن کی، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے،
پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہوتا ہے، جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا، اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے، اور تقریباً درندے یا جانور جس کو لیں گے، جو جیسا کہ بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو، یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، تو کہا درندوں کے ایسا نہیں، ہاتھ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا یاد ہے۔ اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی، وہ کام بھی، یہ تو ناپسندیدہ کام تھے، نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب۔ اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں، جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے، ٹھیک ہے، اس سے نماز باطل۔ نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے، نماز میں یاد آ گیا، ایک رکعت شاید بھول گئے، شک ہو رہا کہ فلاں کیا، تو آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر چھوٹ گیا، جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی، تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھا؟ تو یہ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں سجدے سہو ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے، سجدے سہو بھی نہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجئے آپ چلے گئے، بات چیت چل رہی ہے، زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو تو نماز باطل ہے، آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا، وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی، ٹھیک۔ تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے، تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، آپ کو نماز دہرانا ہے۔ ہاں، نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو، اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا، یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا، صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی، پھر آیا کہا السلام علیکم، آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا، پھر کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے، ہاتھ باندھ، فاتحۃ الکتاب، قرآن سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا، اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے، اس کے بعد پھر تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے اٹھ، اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ، اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر۔ مطلب وہ جلدی پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے، جو رکنے کا وقت ہے، جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے، وہ نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوہرا اسے، 3 بار پڑھایا آپ نے۔ اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے، یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا ہے، جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا، آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں۔ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان، مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت، سپیڈ دیکھیے آپ نماز کی، 1.5 منٹ میں 2 رکعت، 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت، جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے، حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں۔ اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے، مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا، مطلب دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی،
तो एग्जैक्टली 29, 1, 29, 30 तो सब बैठे हुए अभी आधा मिनट है, 31, 32, 31, 32, 33, वो आता 50, 55, 56, 57, 58, जब सब 0-0 होता तो यहाँ सब खड़े होते हैं मुक्तदी। अब रकात बांधे होंगे तो 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर कायदा चल रहा है। ये तो पहली 2 रकातें लंबी होती चूंकि जमी सुरा है, बाद की 2 की स्पीड क्या होंगी अंदाजा लगाइए। तो मैं जब मस्जिद में खड़ा था, अब सफ तक जाने तक तीसरी हो गई उनकी, कायदे से उठ चुके, तीसरी भी कर लिया। 3 मिनट में उस दिन नमाज हुई माशाल्लाह 4 रकात। क्या कहेंगे आप इसको? आपने मैंने उस शख्स को देखा। अब इत्मीनान आना किसको कहते हैं कि रुकू में आप गए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, सुभान रब्बी सुभान रब्बी सुभान, जब आप इतने आसानी से आहिस्ता पढ़ेंगे तो ये समी अल्लाहु लिमन रब्बना वलकल, या फिर रब्बना वलकल, आगे रीढ़ की हड्डी से अल्लाह, फिर आप। अब हाल तो ये कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये क्या था मालूम हमको? 2 सजदे थे, इतनी स्पीड से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, इतने जल्दी आवाज आती सजदे थे। जबकि आपने मना किया कि ऐसे सजदे ना करो जैसे कौवे ठोंग मार रहा है। कौवा देखिए कितनी जल्दी कोई चीज उठाता है जमीन पर, चुड़िया ठोंग मार रही है, कौवे की ठोंग की तरह मत मारो सजदे ऐसा खट 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 खट। तो एहतियात करना चाहिए। तो ये तो इत्मीनान नहीं हासिल किया तो आपने कहा हदीस में अल्फाज इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा वापस नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। तो रुकन छूटने का इसलिए मैंने इसमें लाया कि उससे नमाज बातिल हो जाती है, आपको दोहराना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी चीज, नमाज में खाना पीना ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, सही बुखारी की और सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्न फी सलातिल लशुगला, आप फरमाते हैं नमाज में अल्लाह ताला के साथ इंसान की मसरूफियत होती है, वो मसरूफ होता है अल्लाह के साथ, लिहाजा खाना पीना इसमें दुरुस्त नहीं होगा। अब आप कोई भी बोलेंगे नमाज में कौन खाता पीता नहीं है नमाज के अंदर, लेकिन अगर मुंह में कुछ है तो उसको भी ना खाए। आप कुछ खा के निकले और बाद में मुंह में आ जाती है कुछ, तो भी नहीं खाएंगे आप, फिर क्या करेंगे? आ जाए तो आप निकालिए और रख दीजिए, इधर उधर मत फेंकिए, इससे वो गिलाजत है, आप डाल दीजिए क्या, ठीक समझ रहे हैं बात को, लेकिन उसको निगला नहीं जाएगा, ठीक है, उसको निकाल के आप रख देंगे बस। तो नमाज में खाना पीना ये भी नमाज के अमल के खिलाफ है और ये दुरुस्त नहीं होगा, तो इस बात पे भी हम जो है खास ध्यान दें। तीसरी चीज जो है कि नमाज की दुरुस्तगी के अलावा हलचल करना नमाज में ये दुरुस्त नहीं है, याद रखें। नमाज की दुरुस्तगी के अलावा हलचल करना या नमाज में बात करना खास तौर से ये दुरुस्त नहीं है। नमाज की दुरुस्तगी के लिए इंसान बात कर सकता है, लेकिन नमाज में बात करना उसके अलावा दुरुस्त नहीं है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए जो है इत्मीनान से और सुकून के साथ नमाज को अदा करो, ठीक। और इसी तरह आपने फरमाया कि नमाज को सुकून के साथ पढ़ा करो, ठीक, अल्लाह के लिए खामोशी से खड़े रहा करो, ठीक, तो सुकून के साथ करना है। तो लिहाजा नमाज में हमें नमाज के अलावा बातचीत नहीं करना है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि नमाज के अंदर बातचीत बोले तो ये क्या है, कौन सी बातचीत करेंगे? अब जैसा कि इमाम ने गलती किया, आप लुक़मा देते हैं, लुक़मा देना क्या है? बात करना था। असल में फरमाया जब कोई इमाम से गलती हो जाए तो मुक्तदी क्या करे, क्या कहे? सुभान अल्लाह, तो बात करना होगी ना, सुभान अल्लाह। इमाम से जब कोई गलती हो तो मुक्तदी इशारे के लिए क्या कहेगा? सुभान अल्लाह, ठीक है। हमारे पास क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर, मतलब कर, कैसा नहीं करता, झुक उठ, हम उसको ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, हम कहेंगे सुभान अल्लाह। आप गलती पर इसका अल्लाह के साथ पाक है, आप गलती कर रहे हैं, ये माना होता है। हाँ बस क्या करते अल्लाह अकबर, मतलब समझो इमाम गलती से कायदे के बगैर उठ गया, अल्लाह अकबर, तो अब आपने कहना है सुभान अल्लाह, तो लोग क्या होता है अल्लाह अकबर, और बिल्कुल बैठे बैठे ही बोलते, उठते नहीं, मतलब बैठने ही पड़ेगा तेरे को, कैसा नहीं बैठता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब वो कभी कभार उसको अंदाजा नहीं क्या गड़बड़ कर रहा हो तो उठ जाता, बैठ जाता, खड़ा हो जाता, परेशान होता है इमाम की वजह। सबसे बेस्ट पार्ट है सुभान अल्लाह, इमाम उसके बाद भी नहीं बैठा, आपको खड़े हो जाना पड़ेगा, उसके साथ मिल जाना पड़ेगा, समझ रहे? बहरहाल सुभान अल्लाह। औरतों से आपने कहा कि औरतें चूंकि आवाज से नहीं वो करेंगी, तो औरतें क्या करेंगी? ताली की आवाज करेंगी, और उसका तरीका ऐसा नहीं है, उसका तरीका ऐसा है, मतलब ये हाथ से इसके ऊपर वाले पुष्ट पर मारा जाएगा, ये चूंकि बहुत बड़ी ताली होंगी तो पुष्ट पर मारा जाएगा, तो इससे इमाम समझ जाएगा कि वो गलती पर है। लेकिन अब औरतें तो पीछे है तो फिर अब सवाल ही नहीं कि उनकी आवाज आएंगी, वो कर ले, लेकिन अगर वो कर सकती है, ऐसा कि इमाम मर्द है और औरतें पीछे सफ में खड़ी है, समझ, काब रजी अल्लाह रमजान में पढ़ाया करते थे औरतों को, तब तो पूरी औरतें हैं, तो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, आवाज करेंगी, इमाम समझ जाएंगे अरे इससे कुछ गलती। तो बहरहाल ये जायज बात हुई ना। इसी तरह जो है एक मर्तबा का वाक़या है, सही बुखारी से मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे ज़ोहर की, 3 रकात पढ़ा दी, तो पीछे एक सहाबी खड़े थे और नमाज में कहा अल्लाह के रसूल क्या नमाज कम हो गई या भूल गए? ये कहा, आपने फरमाया ना नमाज कम हुई ना मैं भूला हूँ, और आपने सजदे से हुई, क्योंकि ये जायज बातचीत थी नमाज में। तो सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल क्या नमाज कम हो गई या भूल गए? क्योंकि अभी वो रूल नहीं आया था कि सुभान अल्लाह, वो पता नहीं, सहाबा को नहीं पता था, तो आपसे जो आप सब पे वही उतर रही थी, शरीयत बन रही थी, तो हो सकता है शायद जोहर 3 रकात होगी, वो डरने लगे तो पूछ लिया। आपने कहा ना मैं भूला, ना जोहर कम हुई बल्कि मैं भूल गया हूँ, और उसके बाद आपने जो सजदे से हुई, ठीक।
تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی. تو یہاں صحابی نے بات کی, لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی, کیسا بولے, میرے خاموش ہے. تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے, ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا, لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے. جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے, سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی, اس کی قرات کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی, آیت ریپیٹ ہو گئی, تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں, لقمہ دے سکتے ہیں. ٹھیک, لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوگا, جو جس نے اقامت دی ہوں گی, اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہوگا, اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے. ٹھیک, اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی, اس لیے کہ جیسے عموماً اگر معروف سورے ہے, چھوٹے چھوٹے آخری سورے ہیں, سب کو یاد ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کا تھا, سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں, کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشانی. جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے, اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا, تو پہلے وہ حقدار ہے, تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے, اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے. مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں, کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے, کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے, تو ابھی نماز, ہاں بس ہوتا ہی ہے, یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں. اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے, شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے سب والوں کی سب کی نماز خراب کر رہے ہیں. مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے, وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا, اب وہ کیا ہوتا, وہ بازو دور تک ہاں چلتے, پھر یہ کھڑا ہے, پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی ہے. اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی, کیا کروں گا معلوم آپ کو, نماز کو نکل جاؤں گا, کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوگی. میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی, ایک ہی دن کا واقعہ ہے. ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں, اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال, ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی, چلو آگے چلو, وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہوں, اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا, اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو, دعا یاد نہیں رہتی اس کی نماز کے بعد. آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ, ان کو نماز پڑھانا آتی ہے, دعا کون کرائے گا, وہ یاد نہیں رہتی ہے, تو پریشان رہتے. اب چلو بڑھا دی, ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی, جب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر, وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا, آج آرام سے پڑھوں گا. مطلب ان سے میں نے بعد میں اتنی لمبی نماز پڑھی, ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں, بولے میں ایسا پڑھا تھا, بولے اللہ ایسا پڑھا تھا, ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا, تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر. ٹھیک, اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا, سجدے اتنے لمبے کرا, سجدے میں لوگ ہنس رہے, لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو. سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں, پھر سب ایک دم خاموش کھڑے, پھر سجدے میں جا رہے, جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل, ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کون ہنسنے والا تھا, کوئی نہیں دکھ رہا. وہ بچوں نے شروع کی ہنسی, بچوں نے کیا کیا معلوم, پیچھے ایک بچہ تھا, جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا, ارے اٹھو نا, تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر, 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر, بولے سجدے کتنے لمبے تھے, اس نے بول کے خاموش ہو گیا, اٹھو نا بول کے, اور شروع ہوئی پھر ہنسی. تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا, ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا, سجدے میں جاتی جو ہنسی کی آواز آ رہی مجلس کے اندر. تب کیا کریں گے, بیسٹ پارٹ, اٹھو نکل جاؤ, بھائی ہنسی آ رہی نکل جاؤ, چھوڑ دو اس نماز کو, یہ بیسٹ ہے. وہاں رہنا, ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے, اگر بچ جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا. کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا, دستی لگاتا اس کو, اور وہ بج رہا, پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے, بند نہیں کر سکتے, آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا, اپنی نماز خراب کرو نا, پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے موبائل کے, سمجھ, یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو, نکل جاؤ سب وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے. ایک صاحب آئے, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی انہوں نے. قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دی انہوں نے. ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دیا, اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی, ہر تھوڑی دیر کوئی ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی, پھر وہ ہنس رہا وہاں تک. مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے, ایک بھی توڑ رہا نہیں, ایک بھی نہیں توڑ رہا. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا, اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پرانی بات, بھاگ گیا نکل, یہ اتنا ہنس رہے لوگ. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر. تو وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا. ایک تو یہ خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی, آ گئی آپ کو ہنسی, سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا. وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا, کوئی واقعہ یاد آ گیا, جیسے آپ نماز پڑھ رہے, آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے, بلکہ بچے بہت کرتے, شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ
खाली मुस्कुरा रुक गए, तो ये नमाज में कोई मसला नहीं, ये नमाज में नहीं टूटी, कोई कमजोरी नहीं, यू कैन गो ऑन, आप चलते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। हंसी आ गई तो नमाज फिर तोड़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है से मना किया, नमाज में हंसना दुरुस्त नहीं। और इसके ताल्लुक से आपने जो हदीस के अल्फाज है वो तबरानी की रिवायत आपने फरमाया कहा कि मुस्कुराहट नमाज को नहीं तोड़ती, अलबत्ता कह लगा कि नमाज को पढ़ने से नमाज टूट जाती है। हंस रहे आप, कि नमाज का मकसद फौत हो गया ना, आप हंस रहे हैं। नमाज आजिजी है, इनकिसारी है, अल्लाह से दुआ है, रहमत की दुआ है, अल्लाह से जो है बहुत सारी चीजें बंदा करता है, मशगूल होता है, उससे बातचीत करता है, और उसमें फिर उसको हंसी आ गया तो वो उस अमल के खिलाफ हो गया। मुस्कुराहट आना एक अलग चीज है, वो आ जाती है कभी कभार, हंसने से नमाज आया हो जाता है। क्या करेंगे आप, नमाज तोड़ के चले जाएंगे। और कुछ फुक़हा इसी वजह से इस हदीस से लिखते हैं कि क़ैक़े मार के हंसने वजू भी टूट जाता है। क्यों आपने कहा कि नमाज नहीं होती, मतलब वजू टूट जाता है, लेकिन बहरहाल सही बात तो है कि वजू नहीं टूटेगा, सिर्फ जो है वो नमाज नहीं होगी तो फौरन निकल जाएगी। नमाज ही नहीं हो रही आपकी, क्यों खड़े, लेकिन यहाँ पर बराबर वो सफ में खड़ा के हंसते खड़े रहेंगे पूरा टाइम, हटेगा नहीं, लेकिन फौरन हट जाना चाहिए। इसी तरह जो है किसी भी काम में ऐसी मशगूलियत जो इबादत के मुनाफी हो, ये दुरुस्त नहीं है। याद रखिए, जो भी कोई मशगूलियत जो इबादत के मुनाफी, इबादत के मकसद को फौत कर देती, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नमाज में, वो तमाम चीजों से रुकना चाहिए। खामोखा खुजाना, जरूरत अलग चीज है, खामोखा खांसना सिर्फ गला साफ कर लेने के लिए, खांसी आ जाए खांस सकता है, लेकिन सिर्फ गला साफ हो जाए बोल के खामी, गला क्या करना है साफ, नमाज कर सकते हैं ये सब अमल, ठीक। तो एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे नमाज जाया हो सकती है, खराब हो सकती है, वो मत कीजिए, इससे कि नमाज उससे बातिल हो जाए। अब वो काम जो नमाज में करना जायज है लेकिन जिसको नहीं करते हैं लोग, या जिसको गलत समझते हैं, जो गलत है वो सही बन गया, जो सही है वो गलत बन गया, ठीक, उसको समझते हैं। उनमें आज के दौर में कहूंगा सबसे पहले जो काम नमाज में, कि नमाज को सही करने के लिए जो भी अमाल होते हैं वो नमाज का हिस्सा है और उसमें कोई मसला नहीं। जिसमें सबसे पहले आज जो मसला होता है नमाज में, सबसे बड़ा खलल है मोबाइल बजना, हमारा आ गया हो, बच गया, पहले तो बंद करना चाहिए। अब बच गया तो क्या करेंगे आप, मालूम आपको, आप उससे निकालेंगे और बंद करके फिर रख देंगे, ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि नमाज के दुरुस्त की, समझ रहे हैं आप, निकालेंगे बंद करें। मैं इस हद तक कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा गया निकालते हैं, ठीक, और मैंने खास तौर से जो है लोगों को देखा जो है गल्फ खलीजी ममालिक में नमाज में निकालते हैं और कट नहीं करते, सलाह रिसीव करके सलाह, मतलब नमाज में ये नहीं कर सकते आप कट कर सकते हैं और फिर रख लीजिए। आप कट करना भी और बंद करना दोनों, जो भी हो सकता है आपने किया, और आपका सबको आइडिया होता है अपने मोबाइल फोन बंद कैसे होता, निकाला और डाल दिया, ये किया जा सकता। पूरी लोगों की नमाज खराब करने से अच्छा ये अमल। हाँ, बस ये मसले का इल्म नहीं होता, ये मसले का इल्म नहीं। अब होता क्या है, नमाज में गिरी हुई टोपी बराबर उठा के पहनता हूँ लेकिन मोबाइल नहीं कट करता, नहीं गलत अमल। फिर गिरी हुई टोपी उठाना कहाँ से साबित, कई बार गिर रही, हर बार उठते वक्त पहन रहा हूँ, छोड़ देना उसको भी। जब आप मोबाइल को नहीं बंद कर सकते, टोपी भी नहीं उठाना चाहिए। तो क्या होता है, हमको इल्म नहीं मसले का, और लोग बोलते भी नहीं। जैसा मोबाइल बच गया तो क्या मस्जिद का इमाम बोल नहीं सकता उठ करके, देखिए मोबाइल अगर बच जाए तो निकाल कर बंद करना दुरुस्त है, आप लोग बंद कर लिया कीजिए, तो कितने लोगों को इल्म हो जाएगा ना। नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे। हाँ, ये बराबर बोलेंगे, नमाज से पहले अपने मोबाइल फोन बंद कर लीजिए। ये कहाँ इकामत के अंदर शामिल है मोबाइल फोन कर लीजिए, बंद कर लीजिए बोलने। जो इल्मी मसला ये है कि बाद में या पहले बोल दिया जाए, मोबाइल बच भी जाए तो बंद कर लीजिए, नमाज से पहले वैसे एहतियातन बंद कर लेना चाहिए। इंसान है लेकिन गफलत हो गई, उसको लगा बंद किया लेकिन उसने बंद नहीं किया था। किसी का लेके आया घर में, कोई बीमार है, किसी ने कहा हैंडसेट रखो भाई, तुम्हारे पास बीमार है, तुम्हारे घर में कॉल की जरूरत, उसको इस्तेमाल करना आता नहीं, बेचारे को बच गया, तो एटलीस्ट ये तो मालूम हो कट कर सकता है। तो ये करना चाहिए नमाज में, इसलिए कि इससे इंशाल्लाह नमाज में कोई फर्क नहीं आता। ठीक, इसी तरह जो है नमाज में बातचीत करना, ठीक, वो बातचीत जो नमाज की दुरुस्तगी का हिस्सा जायज है। लुकमा देना, सुबहान अल्लाह कहना गलती होने पर, ठीक है, या ऐसी हरकत की औरतें आवाज करे कि इमाम समझ जाए कि उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ये तमाम चीजें नमाज के अंदर भी याद रखिए जायज है, इसमें कोई मसला नहीं। इसी तरह कोई मामूली सा काम ऐसा करना, जैसा कपड़ों को सीधा कर लेना, मामूली सा, बकसरत कपड़ों को समेटना मना है। ये तो मामूली सा काम जो जरूरी भी है कपड़े के ताल्लुक से, वो करने में कोई हर्ज नहीं, ये सब कर सकते हैं। एक बटन से दूसरा बटन मिल गया, जब आप उठे पूरा शर्ट ही उठ जा रहा है ऊपर, होता है ना कभी, तो खाली आपने मामूली सा खींच लिया उसको, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आपने छोटा शर्ट पहन के पूरा टाइम खींच रहे, वो मैंने बस तफसीलात ले ली। मामूली सी कोई हरकत आप कर सकते हैं जो नमाज को सही करने के लिए। इसी तरह खांसी का आ जाना जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता इंसान, छींक का आ जाना जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता है। इसी तरह जमाई का आना और उसको आपका रोक रहा है, इसलिए आपसे हदीस फरमाया जमाई को रोको, उसे लेना नहीं चाहिए, ठीक, ये करना। लेकिन खांसी आने पर, ठीक है, आप कोशिश करें कि उसको रोके, लेकिन जो मजबूरियां हैं वो तो होंगी। छींक आने पर आप कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे। नमाज में एक मरतबा एक साहबी ने छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद नहीं, और कहा नमाज अल्लाह का जिक्र है, तुम अल्लाह से मशगूल होते हो तो ये ना कहो, क्योंकि वैसे तुम जिक्र कर रहे हो ना, फिर सुभान अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की जरूरत नहीं थी नमाज की हालत, तो वो नहीं करेंगे। हमारे पास होता है कि नमाज की हालत में अगर छींक आ रही है तो उसको ऐसा तो भी रोकता हो नमाज के, थर कांपते, क्योंकि छींक
مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے, کنٹینیو نمازوں میں جمائی. جو لینا ہے اس کو روکتا ہے, جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے, امت کو سست, لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو, اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو, اس کو مت نہیں لینا چاہیے. تو چھینک ہے, کھانسی ہے, فطری جو خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے, فطری طور سے آگے ایک الگ بات, اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ. وہ ایک چیز نہیں سے چھینک مت روکے, چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں, لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری. اسی طرح مجبوراً کھجلی, اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے, خارش ہے, یا اچانک ہوتی ہے کبھی, تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے, لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست, تو یہ بھی بہرحال جائز. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے تو سب بھی جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے, آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے, چھوٹے تھے لیکن دیکھیں آپ نے وضو کیا, خود بھی وضو کیا, آپ سے ہم نے رکعت باندھی, خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی, اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے, اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے, اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا, اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا. سمجھا, تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی, اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف نہیں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی, میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی, پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی, تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا, اتنی دیر انتظار کرتے رہے, سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے, سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی, تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا, اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا, میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر جا کے سو بھی, مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے, میرے گھر, آپ کے گھر رکے تھے, آ کے چھوٹے تھے, بچے تھے, رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی, تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا, امام تھے آپ, تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے, جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا, پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں ہے نا, تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرا, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, ہے نا, تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی, اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں, چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو, چونٹیاں ہیں نا, کاٹ سکتی ہے نا, اتنی بس. تو یہ چیزیں, یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت کر کے چلے گی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا, کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی غلاظت, سرک جائے, یہ جائز حرکت ہے, یہ جائز ہے. مقتدی غلط کھڑا تھا, آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے, مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں, تو سب بننا ضروری ہے, تو سب دونوں کیوں نہیں. اب مصلی آیا ایک اور, اب اس کو کھڑا ہونا, تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوگا, اب ٹھیک, وہ کیا کریں گے معلوم, امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا, تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گے, مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو, امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں, 2 لوگ کھڑے ہیں, تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو. جیسے کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دے گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا, مقتدی پیچھے صف بنائیں گے, سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا. بس یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا, یہ نہیں کرتے ہیں. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپے اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی, تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں, ایک امام اور ایک مقتدی ہے, تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا, یہ تھوڑی نماز ہوگی, کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی, یہ مسئلے کا علم ہونا چاہیے, یہ بہت اہم چیز. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا, وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا, علم رکھتا تھا, بہت چھوٹا دین قصبہ, مجھے نہیں مانتا, اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو 1-2 آدمی نماز پڑھتے فجر کی, اور جلدی نماز تھی, اور راستے پہ مسجد تھی. تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی, میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ, امام کو دھکا دینے ہمارے, بولتے ایک نیا مسئلہ, انہوں نے رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے, تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے, بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ, یہ گاؤں کی مسجد ہے, بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی میں بازو کھڑا ہوا, امام علم رکھنے والا تھا, وہ آگے بڑھ گیا, خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی, چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو, جیسے ہی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے, اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے, سب بنے, ان کو علم تھا اس مسئلے. بعد میں وہ دیکھنے لگے, ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا کہ آپ کو دھکا دیتے رہے, کہ میں بازو والا شروع ہوا تھا ہم کو ثواب کی نیت سے, کہ امام کو دھکا دے رہا, امام کو ہٹا رہا نماز میں, اتنا بڑا گناہ,
تو مولا میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں صحیح کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ آپ یہ ہلچل جائز ہلچل ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خیرت بھول جائے, غلطی ہو جائے تو آواز دینا, یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے. ٹھیک ہے, یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیے, ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے, کوئی چلا گیا, اب وہ گئے اور دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس, دکھتا نہیں گیا, نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, 2 صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں, 2 صفیں بیچ میں خالی ہے اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا پورا, ایسا صف پورا توڑتے صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے. چونکہ جب صف آگے خالی ہوگی, پیچھے مقتدی کوئی کھڑا ہوگا, اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا, چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ میں. چلا گیا, اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا, ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں, باقی سب تو کھڑے تھے, ایک نے توڑ دیا, ٹوٹ گئی رے, ٹوٹ گئی نماز اپنی. اور دوسرے 2 نہیں توڑ رہے, توڑو. اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تم ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل مولانا, تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے. مولانا مولانا زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل مولانا تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے. نہیں, بولے میرے کو جلدی جانا تھا. اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اور سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے. ہو سکتا دعوت ہوں گی, رس زیادہ ہوں گا, تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز سب نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جب بھی بچ جاتا, سب مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا, دستر بچ جاتا, تو پیچھے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کیا جاہل, تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے. تو کچھ نہیں, خاموش ہو گیا تھا, کیونکہ غلطی ان کی تھی. اور توڑا بھی دیا اس نے. تو 2 ہوتے ہیں وہاں پر, ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں, دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, جب کوئی نمازی کے آگے سے جا, فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گے. حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. جب کوئی سترے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو, اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترا ہو جاتا ہے, لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترا ہے. اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے, مطلب وہ سترے کی لمٹ کے اندر سے, سجدہ گاہ کے اندر سے, تو آپ فرماتے ہیں آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے. اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے. حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کرے, اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے. جائز لڑائی ہے, کر سکتے ہیں آپ کہ روک لے, روک دینا ہے. نہ رکے تو دھکا دے, نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے. لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے ہیں, آپ اس کو مار سکتے ہیں کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا, باقی کہیں سے بھی جا. اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم 40 تک انتظار کرو. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کا, میں بھول گیا, لیکن ہم 40 دن اور 40 سال کو بھی اگر چھوڑ دیں, 40 منٹ بھی لے لے تو بہت ہے. 40 منٹ رکے رہے انسان کم از کم, سمجھے, 40 تک رکے رہوں گے. راوی کہتے ہیں بھول گیا دن بولا یا سال بولا, مطلب نہیں جانا چاہیے اور یہ جائز ہے روکنا. ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, دوسرے صحابی کا ایک بچہ سامنے سے گیا, آپ نے اس کو نماز میں ہی مارا, روکا پر نہیں روکا تو اس کو ایک مارا. اب مارنے سے رونا شروع کر دیا بچے نے. اس کے بعد وہ ملے اور کہا کہ تم نے میرے بچے کو نماز میں مارا, رو رہا تھا. تو کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں روکو, نہ روکے تو لڑو, اس لیے میں نے اس کو مارا. بچوں کو ایسے نہیں مارنا چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے بچہ روز ایسی شرارت کرتا ہوں گا, اس لیے صحابی کو پتا ہے کہ روز کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے آپ نہیں سمجھ رہے. بچہ بڑا ہو چکا ہوگا لیکن وہ کیا بچوں کو کہتا ہے کچھ چلو نمازوں کے سامنے بھاگیں گے, ایک آدھ آدمی کو نصیحت کرنا ہی پڑیں گے. شاید وہ روز کرتا ہوں نا, عمومی اعتبار چھوٹے بچے نماز میں سامنے سے گئے تو کچھ نہیں ہوتا, نماز کو یاد رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے نماز. یہ بڑوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے, بڑوں سے مراد بالغ کے, بالغ انسان 10 سال کی 10 سال کا, ٹھیک ہے. لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے کچھ نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, حد حسن حد حسین اور امامہ آپ کی جو نمازی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی گردن پہ دونوں طرف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی. اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے سر اٹھایا تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور دونوں نمازی آ کے سر پہ بیٹھ گئے, کاندھے پہ پیر ڈال کے, ایک آگے گردن پر ایک پیچھے گردن پر, لیکن اتنی دیر سجدہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتار کر نماز پڑھائی. نماز کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صاحب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے, بچے دونوں گھورنے لگے کہ کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے. رسول نے دونوں کو جو ہے
ایک مانڈی پہ ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں، ٹھیک، یہ دونوں ماسٹر ہیں، یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے، تو صحابی خاموش بیٹھ کے چلے۔ توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں، توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو، اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ، کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے، وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں ہمارے۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رزق دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں استغفار کے، غم سے نجات،
تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے۔ وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت، استغفار کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی، وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے، ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا، اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا۔ ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی۔ اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دیے۔ دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے۔ کتنے فائدے نا استغفار کے۔ آئیے استغفار کے اور فائدے سن لیجیے۔ چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں۔ چھٹا فائدہ، بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے۔ اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے، اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے، وہ کہتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے۔ وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مالٍ وَبَنِينَ، مال میں، روپیے اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے، ہے نا۔ انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے۔ تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت کریں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، استغفار کی کثرت، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تمہیں، ٹھیک۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں، بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتیاں تمہیں عطا فرمائیں۔ 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں۔ بارش کا بہترین برسنا، دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک سپاٹ آ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر۔ لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے استغفار کر، ہے نا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں۔ استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے، گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گا۔
تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو، اللہ معاف کر، کتنا ہی بڑا۔ اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ سچی ہو۔ اور توبہ کی شرائط میں بہرحال انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے، یہ توبہ کی شرائط ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا۔ گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے، ہر گناہ کی۔ شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا، جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا، کیونکہ ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی لیکن توبہ۔ تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضروری یاد رکھے۔ ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں۔ جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے، یاد رکھیں، توبہ تو نصوحہ کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے، سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا۔ ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی ہے، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی باقی۔ گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا، اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا، خون خرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار۔ وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ مطلب ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے، جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی کا۔ ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے، یہ ہے طریقہ توبہ کا۔ تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو ہے کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا۔ لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وہ آمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی، اس کے بعد دوسری شرط وہ عمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل لیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی ہو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے، یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے، یاد رکھیں رائٹ کانٹیکسٹ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوئیں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا، یاد رکھیے، لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے آگے
13ਵੀं चीज 13वां फायदा जो हम तौबा का फायदा उठाते हैं और जो है इस्तिगफार का, आदमी सच्ची तौबा की वजह से जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। सच्ची तौबा की वजह से जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 8 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ वे लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से सच्ची तौबा करो, सच्चा रुजू करो, सच्चे ढंग से उसकी तरफ पलटो और गुनाहों से अपनी माफी मांगो। तो नसूहा आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हो सकता है तुम्हारा रब फिर तुमसे तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे, उसका कफ़ारा कर दे, उसे माफ कर दे। सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे जिसके नीचे नदियां नहरें बहती है। तौबा करने का फायदा, इंसान जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। 14वां और आखिरी फायदा जो आज मैं रखूंगा तौबा का, वो ये है, जब इंसान सच्ची तौबा करता है, सच्चे तौर से नदामत होता है, तौबा करता है, तो जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उससे खुश होता है। इंसान जब तौबा करता है तो अल्लाह खुश होता है, नाराज नहीं होता। हाँ, नाराज तो उनसे होता है जो गुनाह करे और अड़ जाए उस पर, लेकिन जो तौबा करते हैं अल्लाह खुश होता है। हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं, जो तौबा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह खुश होता है, और हदीस इस तरह से है जो सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर ऐसा खुश होता है, जब बंदा तौबा करता है अल्लाह ऐसा खुश होता है जैसे कि एक शख्स सफर पर निकला हो, मुसाफिर हो, सफर करके चल जा रहा हो, और एक जगह अपने ऊंट को बांधे और लेट जाए रेगिस्तान के बीच में, और जब वो जागे तो उसका ऊंट चला जाए, वो थोड़ा निकल कर ढूंढता है अपने ऊंट को, उसका ऊंट उसे नजर नहीं आता, तो फिर वो वापस आता है और सोचता है कि अब रेगिस्तान में घूम के मरने से अच्छा है जहां लेटा था उस छोटे दरख्त के नीचे लेट जाऊं तो मुझे मौत आ जाए, क्योंकि अब रेगिस्तान में ऊंट घूमना मतलब मौत है और कोई रास्ता नहीं। वो आकर लेट जाता है, और जब लेट जाता है थोड़ी देर बाद देखता है तो उसका ऊंट पूरे माल के साथ ज्यों का त्यों खड़ा है। एक तो रेगिस्तान, उस पर अकेला मुसाफिर, और उस पर ऊंट का वापस आना, ये बहुत ताज्जुब की बात है। जो लोग अरब है वो जानते हैं, जो लोग ऊंट पालते हैं वो जानते हैं, ऊंट कभी जिंदगी में पालतू नहीं होता। इसलिए हदीस में आपने फरमाया, कुरान जो शख्स हिफ्ज करता है उसे पकड़ कर रखे, इसलिए कि कुरान का हिफ्ज ऐसे जहन से निकलता है जैसे ऊंट मालिक से निकल कर भाग जाता है। एक ऊंट को आप 100 साल पालिए, 100 साल बाद रस्सी एक बार खुली छोड़िए, ऐसे भागेगा कि कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसका ऊंट वापस माल के साथ आ जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात कर, और वो खुशी से झूम उठता है और कहता है खुशी में, ऐ अल्लाह मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। खुशी में, क्योंकि उसको समझता नहीं क्या बोलूं उस खुशी के अंदर, तो कहता है अल्लाह मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। उस आदमी से भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई शख्स तौबा करता है। उस आदमी से भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई शख्स तौबा करता है। देख रहे हैं आप तौबा क्या फजीलत है। अल्लाह खुश होता है तौबा करने वालों से, और बहुत नाराज और गजबनाक होता है, अजाब नाजिल करता है जो गुनाहों पे गुनाह करते हैं। और इंसान होने के नाते क्या गुनाह हमसे नहीं होते, क्या गुनाह नहीं होते हमारी आंखों से, हमारे हाथ से, हमारी जबान से, हमारे कानों से, हमारे जिस्म से, लेकिन रब से हम फौरन कर ले अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं क्या हो गया, कोई चीज नुकसान पहुंच गया, किसी जानवर को नुकसान पहुंच गया, किसी इंसान को पहुंच गया हूं, मैं नहीं जानता हूं, मेरी गाड़ी कहीं खड़ी थी, किसी को तकलीफ हो गई होंगी, इस्तिगफार का विर्द कर रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह, हो गया गुनाह माफ। आइंदा वो गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन अननोन, हमको नहीं पता हमसे क्या हो रहा है, कितनी खताएं गलतियां हो जाती है, बस विर्द करते रहिए, अपने एक मामूल बना ले हम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उससे ज्यादा अल्लाह खुश होता है उस आदमी से जब कोई इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है और तौबा करता है, पलटता है, गुनाहों से माफी मांगता है। इब्न अल क़य्यूम रहमहुल्लाह जो है किताब है उनकी लिखी हुई मिदराज सालिकीन, उसके अंदर बहुत अच्छी बात नकल करते हैं। इंशाल्लाह उस किताब का मैं पूरा वो प्रीफेस, वो जुमला आपके सामने नकल करता हूँ। वो लिखते हैं और कहते हैं तौबा के बारे में कि तौबा ही दीन की हकीकत है। वो लिखते हैं और कहते हैं, फरमाते हैं, आपने फरमाया और कहा, फरमाते हैं कि दीन इस्लाम की हकीकत, तौबा दीन इस्लाम की हकीकत है और सारे काम, सारा दीन तौबा में दाखिल है। तौबा इतनी अहम चीज है कि सारे काम और सारा दीन तौबा में दाखिल है। यही वजह है कि तौबा करने वाला इस बात का मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला का वो दोस्त करार दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। कि तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है मतलब वो अल्लाह का दोस्त है ना। तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है मतलब अल्लाह के दोस्त है। इसका मतलब तौबा दीन का बहुत अहम हिस्सा, बल्कि वो कहते हैं बल्कि मुकम्मिल दीन इस्लाम मुकम्मिल तौबा के अंदर है। फिर वो आगे लिखते हैं, अल्लाह ताला अपने इन बंदों से मोहब्बत रखता है जो इस काम को बजा लाए जिसका इसने हुक्म दिया है, और इसे तर्क करे, उन कामों को छोड़ दे जिससे इसने मना फरमाया है। तो गोया तौबा का मफहूम ये है कि जिन कामों को अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर नापसंद फरमाया है, फरमाता है इंसान इनसे रुजू करे, तौबा करे,
کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے. فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے. اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے. اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا اور توحید اسی کا ایک جز ہے بلکہ عظیم جز ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں. توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں. اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا. اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا اللہ ویسا خوش ہوتا ہے. اعلان اظہار نہ فرماتا. تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں. تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے ہے.